وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری عبادت کا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اللہ فرماتا ہے اف ولا تنہرہما، یہاں تک کہ ماں باپ کو اف تک بھی نہ کہو، اور آگے فرمایا کہ اگر ان دونوں میں سے بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں تو ان سے اف تک باتیں نہ کہو، اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ جس طرح نے ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، اے اللہ اسی طرح مجھ کو توفیق دے کہ میں بھی ان کی خدمت کروں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے ناک کان آلود ہو، یہاں تک کہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کس کے ناک کان آلود ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے ناک کان آلود ہو جس نے اپنی زندگی میں ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا، نہ کما سکا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے ماں سے کہا، اے ماں میں نے علماء سے سنا ہے کہ ماں کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، میں نے علماء سے سنا ہے کہ کوئی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا، اے ماں آج میں تیرا حق ادا کر دوں گا، اے ماں میں آج تیرا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے عرض کیا، اے بیٹا میں اپنی چارپائی لے کر اور میری چارپائی کے بغل میں ڈال لو، ٹھنڈی کی رات ہے۔ ماں بیٹے سے کہتی بیٹا بستر لگا کر سو جاؤ، جب میں رات کو جگاؤں گی تب اٹھ جانا، میں سمجھوں گی تمہارا میرا حق ادا کر دیا۔ بیٹا یہاں تک کہ سو گیا، پھر ماں رات کو اٹھتی ہے اور کہتی ہے اے بیٹا تو میرا حق نہیں ادا کرے گا؟ بیٹا اٹھتا ہے، کہا ماں میں ضرور ادا کروں گا۔ ماں کہتی ہے اے بیٹا جاؤ پانی لے کر آؤ، مجھے پیاس لگی ہے۔ بیٹا دوڑ کر جاتا ہے، ٹھنڈی کی رات ہے، بیٹا دوڑ کر جاتا ہے، پانی لے کر آتا ہے، گلاس میں پانی لے کر آتا ہے، ماں کو دیتا ہے۔ ماں آدھا پانی پی لیتی ہے، پھر آدھا پانی بیٹے کے بستر پر پھینک دیتی ہے، اور بیٹا کہتا ہے اے ماں تم نے کیا کر دیا، میرے بستر کے اوپر پانی کیوں پھینک دیا؟ ماں نے عرض کیا کرنے لگی اے بیٹا میں ضعیف آدمی ہوں، میں بوڑھے ہو چکی ہوں، میرے ہاتھ کمزور ہو چکے ہیں، اس لیے میرے ہاتھ سے گلاس گر گیا۔ یہاں تک کہ بیٹا کہنے لگا اے ماں کوئی بات نہیں سو جاؤ، بیٹا بھی سو گیا۔ پھر رات ہو گئی، پھر ماں کہنے لگی اے بیٹا میرا حق ادا نہیں کرو گے؟ پھر میں جگانے لگی اے بیٹا میرا حق ادا کرو۔ بیٹا کہتا ہے اے ماں میں ضرور ادا کروں گا۔ پھر ماں کہتی ہے بیٹا جاؤ میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ بیٹا پھر جاتا ہے، ٹھنڈی کی رات میں پانی لے کر آتا ہے، پھر بیٹا جا کر پانی لے کر آتا ہے، گلاس بھر کے پانی لے کر آتا ہے، ماں کو دیتا ہے، ماں پھر آدھا پانی پیتی ہے، پھر آدھا گلاس بیٹے کے بستر پر پھینک دیتی ہے۔ پھر بیٹا کہتا ہے اے ماں تم نے پھر میرے بستر کو بھگو دیا۔ اب بیٹے کے دونوں بستر بھیگ گئے، دو طرف کے بستر بھیگ گئے۔ اب پھر رات ہوئی، پھر ماں سونے لگی، پھر بیٹے کو جگایا، کہا اے بیٹا میرے لیے پانی لے کر آؤ، میرے پیاس لگی ہے۔ یہاں تک کہ 3 مرتبہ ایک رات میں ماں نے پانی منگایا۔ بیٹا پھر تیسری مرتبہ پانی لے کر جاتا ہے، پھر ماں کو دیتا ہے، پھر ماں آدھا پانی لے کر آدھا بستر پر گرا دیتی ہے، پھر کہتی ہے بوڑھی ماں تو بیوقوف ہو چکی ہے، تو بوڑھی ہو چکی ہے، تیری عقل ٹھکانے نہیں ہے۔ ماں لورے رکھتی ہے اور عرض کرنے لگتی ہے اے بیٹا یاد کر اس زمانے کو جب تو چھوٹا تھا نا، تو میرے بستر کے اوپر ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، بلکہ تو 7 جگہ پر میرے بستر کے اوپر پیشاب کر دیا کرتا تھا۔ میں اپنے آنچل کو بچھا کر تجھے سلایا کرتی تھی، جب آنچل بھی بھیگ جایا کرتا تھا تو میں اپنے سینے کے اوپر تجھے لٹایا کرتا تھا، میں تجھے اپنے سینے کے اوپر لٹایا کرتا تھا۔ حضرات گرامی ذرا سوچو تو صحیح، کتنی بڑی عظمت ہے ماں باپ کی۔ آج ہم لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ تم میرے لیے کیا کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا۔ شرم نہیں آتی ماں باپ کو کہتے ہوئے؟ آج گھر سے نکالنے کی باتیں کی جا رہی ہے، ماں باپ کے ساتھ گندی اور ناپاک گھنونی حرکتیں کی جا رہی ہے، ذرا شرم کرو مسلمانوں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکہ کی گلیوں میں ٹہل رہے تھے، اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ ایک نوجوان شخص اپنے بوڑھے ماں باپ کو لے کر آتا ہے، سڑک کے اوپر مارتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ جاتی ہے اس نوجوان کے اوپر، دوڑ کر جاتے ہیں، ان نوجوان کا ہاتھ ماں باپ کے گلے پان سے ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے کیوں مار رہے ہو؟ بیٹا کہتا تم کون ہوتے ہو بچانے والے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح تم کہاں کے رہنے والے ہو، تم کون ہوتے ہو بچانے والے؟ باپ نے
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटे से पूछा, तुम बताओ किस मार रहे हो? तो कहा मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप की तरफ देखा, बाप रो रहा है और अर्ज करने लगा, ए बाबा जान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज करने लगे, ए बाबा जान, तुम किस वजह से मारे जा रहे हो? तुम्हें किस वजह से सताया जा रहा है? बेटे बाप ने कहा, बेटा तुम किस खानदान से ताल्लुकात रखने वाले हो? तुम्हारा नाम क्या है? आज तक मक्के के अंदर कोई किसी पिटने वाले को बचाने नहीं आया है। ए बेटा बताओ तुम्हारा नाम क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए बाबा जान ये बाद में पूछ लेना, पहले ये बताओ आप किस वजह से पीटा जा रहा है, आप किस वजह से परेशान किया जा रहा है? बाबा ने बताया, ये मेरा बेटा है, मैं ज़ईफ आदमी हूँ, जब तक मेरे पास खर्चा पैसा रहा तब तक मुझे खिलाता पिलाता रहा। जब आज मैं किसी काम करने के लालच में, जब मैं काम करने के लायक नहीं हूँ, तब मेरा बेटा है मेरा गले बांध पकड़कर बाजार में बेचने के लिए जा रहा है। उससे मुझे बेचकर मुझे अपने बच्चे, अपने घर वालों के लिए खर्चा पानी निकालेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ नौजवान अगर तू अमीरी चाहता है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तू रिस्क तलाश करना चाहता है तो इन माँ बाप को घर लेकर जाओ, इनकी खिदमत करके इनसे दुआ लिया करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इनके पैर दबाओगे ना तभी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करेंगे, ऐ मौला तबारक व तआला ये मेरा बेटा है जो मेरी खिदमत किया करता है, ऐ अल्लाह तबारक व तआला तू इस खिदमत की वजह से इसकी खिदमत की वजह से इसके घर में बरकतें नाज़िल फरमा दे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, मसलके आला हस्न, जिंदाबाद, मसलके आला हस्न, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ अल्लाह इस खिदमत की वजह से मेरे बेटे के घर में दिक्कतें उतर देना। हजरात गिरामी जरा सोचे तो सही, आज कैसे कैसे माँ बाप के साथ घिनौनी नापाक हरकतें की जा रही है। शर्म नहीं आती जिस माँ ने अपने बच्चे की खातिर तरह तरह की मुसीबतें झेली, 2 साल तक भूख पिलाया, 9 महीने तक अपने पेट में रखा, मगर तुम्हारी परेशानियों को बर्दाश्त करती रही। जब तुम छोटे थे तुम्हें उंगली चलना नहीं आता था, माँ ने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, यहाँ तक कि अपने मुंह के अंदर लुकमा चबाकर तुम्हारे लुकमे के अंदर, तुम्हारे मुंह के अंदर चिबाया कर, तुम्हारे मुंह के अंदर डाल दिया करती थी। आज तुम बाजू में ताकत आ गया, तुम माँ बाप को घर से निकालते हो। जरा सोचो तो सही, तुम्हारी अकल कहाँ गई है? जिस माँ ने तुम्हें इस कौम के अंदर सर उठाने के काबिल बनाया, उसी माँ बाप को आज तुम घर से निकाल रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती यार? उनसे नौजवानों उनसे पूछो जिनके माँ बाप आज दुनिया से चले गए हैं, बच्चे से उनसे पूछो जिनके माँ बाप, जिनके सरों से माँ बाप का साया हट चुका है। नौजवानों जरा सोचो तो सही, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छी तरह माँ बाप की खिदमत किया करो, इनसे दुआएं लिया करो। जो तुम्हारे घर में रिस्क आते हैं ये किसी और की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे माँ बाप की वजह से आया। सुभान अल्लाह।